السلام علیکم 5 نیوز کے ساتھ میں ہوں سید مہدی عباس۔ بلیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ حکومت کا پاکستانی صحافیوں کے اسرائیل جانے کی اطلاعات کا نوٹس۔ پاکستانی پاسپورٹ پر واضح طور پر درج ہے کہ یہ اسرائیل کے سفر کے لیے کارآمد نہیں۔ قوانین کے تحت ایسا کوئی دورہ ممکن نہیں اور نہ ہی پاکستان کا اسرائیل کے حوالے سے کوئی موقف تبدیل ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ۔ شفقت علی خان نے کہا پاکستان کا اسرائیل سے متعلق موقف تبدیل نہیں ہوا۔ پاکستان فلسطین کی آزادی اور خود مختاری کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حل چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں ملکی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو ہونا تھا لیکن وزیر اعظم کی مصروفیات کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ میڈیا میں بجلی کی قیمتوں میں کمی نہ کرنے کی باتیں درست نہیں۔ بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، ہم زبان کے پکے ہیں، ہماری زبان پچھلی حکومت جیسی نہیں۔ وزیر اعظم جلد خوشخبری سنائیں گے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی اسلام آباد میں پاکستان کے پہلے فاسٹ ای وی چارجنگ اسٹیشن کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا ای وی پاکستان کا مستقبل ہے۔ حکومت گرین انرجی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ الیکٹرک چارجنگ یونٹ کو 71 روپے سے کم کر کے 39 روپے کر دیا گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے۔ ریکارڈنگ منصوبہ قومی اہمیت کا حامل، سمری میں شامل تجاویز منظور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں منظوری دی گئی۔ اجلاس میں پیٹرولیم ڈویژن کی ریکارڈنگ منصوبے سے متعلق سمری اور اس کی لاگت میں اضافے کے عوامل کا جائزہ لیا گیا۔ تمام متفقہ اقدامات کی بروقت تکمیل یقینی بنانے پر زور۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ریکارڈنگ منصوبے کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 7 روز باقی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت سے افغان طلبہ کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ وفاقی وزارت داخلہ کے فارن نیشنل سیکیورٹی سیل کا سیکرٹری داخلہ کے پی کو خط۔ فارن نیشنل سیکیورٹی سیل غیر ملکیوں سے متعلق ڈیش بورڈ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں زیر تعلیم تمام افغان طلبہ کا ڈیٹا 27 مارچ تک ارسال کیا جائے۔ خط کا متن۔ ملیر میں 3 جنازے ایک ساتھ اٹھنے پر ہر آنکھ اشکبار۔ میاں بیوی اور نومولود کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جنازے میں سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ شریک نہ ہوا۔ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور مہاجر قوم موومنٹ سمیت کئی سیاسی جماعتوں کے رہنما کی شرکت۔ عبدالقیوم زینب اور نومولود کو گزشتہ روز واٹر ٹینکر نے کچل ڈالا تھا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ رواں سال اب تک 461 افراد جان سے گئے، جن میں پیدل چلنے والے، موٹر سائیکل سوار اور دیگر شہری شامل ہیں۔ موٹر سائیکل حادثات میں 71 افراد کی جان چلی گئی۔ پولیس رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی نماز جنازہ ادا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی نماز جنازہ میں شرکت۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر دفاع خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، محسن نقوی کی بھی شرکت۔ آرمی چیف کی والدہ کی نماز جنازہ میں مسلح افواج کے سربراہان اور عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ شرکت کرنے والوں میں سابق آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی اور قمر جاوید باجوہ شامل۔ آرمی چیف کی والدہ کی نماز جنازہ ریس کورس گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ دریائے سندھ سے کینالز نکالنے کے خلاف پیپلز پارٹی کا احتجاج۔ کراچی میں 7 مقامات پر احتجاج۔ سندھ کو کسی صورت چولستان کینال بننا منظور نہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سندھ کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ رضا ربانی کہتے ہیں وفاقی حکومت واضح کرے کہ کینالز پر اس کی پالیسی کیا ہے۔ گلستان جوہر پر مشیر وزیر اعلیٰ سندھ نجمی عالم، صدر پیپلز پارٹی ضلع شرکی اقبال ساند، سینئر نائب صدر سرور غازی کی قیادت میں سینکڑوں کارکنان نے احتجاج کیا۔
مریم نواز کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ شارٹ کورسز کرنے والے بچوں نے ماسٹر پیس بنائے ہیں۔ نوجوان کو جدید علوم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نوجوان اپنے فن پاروں کی بہتر انداز سے نمائش کریں، ہم ساتھ دیں گے۔ پنجاب آرٹس نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کام کر رہا ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن جنرل باڈی اجلاس نے چینی کی قلت کو یکسر مسترد کر دیا۔ ضروریات پوری کرنے کے لیے ملک میں چینی خاطر خواہ موجود ہے۔ ترجمان شوگر ملز ایسوسی ایشن کہتے ہیں کہ کریانہ مرچنٹس اور سٹہ مافیا افواہیں پھیلا کر چینی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ چینی کی قیمتیں حکومت کی مقرر کردہ حد پر آ گئی ہیں۔ چینی کی برآمدات سے قیمتوں میں اضافے کی خبریں منگھرت قرار۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 گروپوں میں معمولی تنازع پر گولیاں چل گئی۔ فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ ڈی آئی خان کے علاقے پہاڑ پور بگوانی شمالی میں ہوئی۔ زخمیوں کو ٹراما سینٹر ڈی آئی خان منتقل کر دیا گیا۔ ایک زخمی نے اسپتال میں دم توڑا۔ پشاور بینک ڈکیتی میں مرکزی ملزم کیش وین کا ڈرائیور نکلا۔ پولیس نے کیش وین لوٹنے میں ملوث 4 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی آپریشنز مسعود بنگش نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ملزمان سے 3,49,34,000 روپے برآمد ہوئے۔ فضل وہاب ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ کیش وین میں پیسوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ پیسے مختلف اضلاع کے بینکوں میں جانے تھے۔ ایس او پی کے تحت گارڈ کیش وین میں بیٹھتے تھے۔ کیش وین گلی میں کھڑی ہوئی تھی۔ موٹر سائیکل سوار 3 ملزمان نے واردات کی اور فرار ہو گئے۔ گیارہویں جماعت کے طلبہ کو گریس مارکس دینے کی منظوری۔ فزکس اور ریاضی میں طلبہ کو 15% اور کیمسٹری میں 20% اضافی مارکس دیے جائیں گے۔ سندھ پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کہتے ہیں کہ سروش لودھی کی سربراہی میں انٹر بورڈ نتائج پر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی۔ کمیٹی کی رپورٹ میں بورڈ کے طریقہ کار، انتظامی ڈھانچے پر کئی سوالات، بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ 8 سال سے نتائج 47% آئے۔ وزیر تعلیم سندھ کا اعتراف۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی مختلف علاقوں میں بلاکس لگا رہی ہے۔ پارکنگ مسائل کے حل کے لیے مزید پارکنگ ایریاز قائم کیے جا رہے ہیں۔ گورنر سندھ سے ریلوے کی زمین کے ایم سی کو دینے کی درخواست کی ہے۔ ہر ماہ یو سی چیئرمین کو 12 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی بلا تفریق کام کر رہی ہے۔ ہمیں ورثے میں وہ کے ایم سی ملی جو کہتی تھی اختیارات اور وسائل نہیں۔ آج وہی کے ایم سی ہے لیکن چہرے تبدیل ہیں۔ جماعت اسلامی کا ملیر ہالٹ واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ہیوی ٹریفک کنٹرول نہ ہونا، صوبائی حکومت کی نااہلی قرار۔ ایس او اور ایس ایچ او کی کرپشن کی وجہ سے ڈمپر اور ٹینکر کے واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ ٹرالر اور ٹینکر قومیت نہیں دیکھتا، ہر شہری اس کی اذیت سے دوچار ہے۔ کل ملیر ہالٹ واقعے کے وقت ردی والے 150 لینے میں مصروف تھے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا مظاہرے سے خطاب۔ سندھ حکومت نے ٹینکرز کو قتل کا لائسنس دیا ہے۔ پانی ہمارا ہے لیکن چوری کر کے بیچا جا رہا ہے۔ چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد سندھ حکومت پر پھٹ پڑے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کراچی کا انفراسٹرکچر پیپلز پارٹی نے تباہ کیا۔ 1 ارب کے منصوبے کو تاخیر کہہ کر 10 ارب تک لے جاتے ہیں۔ کھنڈر بنے غزہ، لبنان اور شام میں اسرائیلی جارحیت جاری۔ 24 گھنٹے میں 7 بچوں سمیت 37 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج کے اسپتالوں اور خیموں پر حملے۔ ایمبولینسوں کے راستے میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ سیو دی چلڈرن تنظیم کے مطابق غزہ میں 1 ہفتے کے دوران 270 بچے شہید ہو چکے۔ شام کے علاقے اور ماہ سیاح میں 5 نیوز کی خصوصی افطار نشریات۔ رحمت رمضان میزبان شبیر ابو طالب کی میزبانی میں علمی و آگاہی نشست۔ معروف علماء کرام، ثنا خانوں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات کی شرکت۔ 5 نیوز کی ساحری میں بھی خصوصی نشریات۔ عشق سیام سحر رمضان، بلال اقبال اور تیمور اکرم میزبان۔